بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 13 یونیورسٹیز کی وائس چانسلرز کی تعیناتی کا معاملہ تھا۔ 7 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رات کو تعینات کر دیے گئے اور اس کی سمری سفارشات بھیجی گئی تھیں گورنر پنجاب کو، کیونکہ گورنر پنجاب یا کوئی بھی کسی بھی صوبے کا جو گورنر ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کا چانسلر ہوتا ہے اور اسی نے وائس چانسلر کی تعیناتی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب حکومت نے 7 نام بھیجے، یعنی کہ 13 یونیورسٹیز کے لیے 7 کے نام فائنل ہوئے تھے اور وہ انہوں نے بھیجے، اور اس کے بعد رات کو پتہ چلا کہ گورنر پنجاب نے وہ سمری مسترد کر دی اور ان سفارشات کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ سفارشات ناقابل قبول ہیں، آپ دوبارہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پینل بھیجے اور اس میں دیکھیں گے جن کے وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز ہوئے تھے وہ ہیلدی انٹرویوز نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ وہ جن وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے جن کو بلایا گیا تھا امیدواروں کو، وہ وائس چانسلر کے عہدے کے لیے وہ اس پہ مکمل نہیں اترتے تھے، تو آپ جو ہے وہ دوبارہ نام بھیجیں۔ ادھر سے سمری مسترد ہوئی تو ادھر سے پنجاب حکومت نے کیا کیا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا 7 وائس چانسلرز کا۔ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد ایچ ای سی نے بھی اس کو اوکے کر دیا اور فائنل اس کے نامزد ہو گئے وہ وائس چانسلر یونیورسٹیوں کے۔ اب صبح پھر خبریں چلنی شروع ہو گئیں کہ گورنر پنجاب ذرائع سے کہ جو سفارشات آئی تھیں اور ان کے اندر مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے 3 کا پینل بھیج کر اور 1 نام فائنل کر دیا کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ اور جو 3 نام بھیجنے ہوتے ہیں ناظرین، وہ آئینی طور پر الفابیٹیکل بھیجنے ہوتے ہیں، 1 2 3 کے حساب سے نہیں بھیجنے ہوتے۔ تو جب انہوں نے 3 نام بھیجے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 3 نام بھیج دی اور اس کے ساتھ ایک کہا دیا کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں آپ، تو انہوں نے واپس بھیج دیے۔ جب واپس بھیج دیے تو اب یہ معاملہ الٹا پڑ گیا گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کابینہ سے پہلے منظوری لی تھی ناموں کی اور اس کے بعد ہم نے سمری جو ہے بھیج دی گورنر پنجاب کو۔ اب اگر گورنر پنجاب نے نہیں کی تو ان کے پاس 14 دن سمری پڑی رہی اور 14 دن اب انہوں نے سائن نہیں کیا تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا غلط ہے۔ گورنر پنجاب کی جو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ 14 دن کے اندر سمری جو ہوتی ہے فائنل وہ ہوتی ہے، یہ سفارشات بھیجی گئی، ان سفارشات میں کسی قسم کا کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ 14 دن ہے یا 10 دن ہے، تو سمری نہیں تھی، سفارشات تھیں، لہٰذا یہ میرٹ پر نہیں تھیں، تو یہ اختیار جو ہے کسی بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر وہ میرے پاس ہے، گورنر کے پاس ہے، نہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو یہ ایک نیا کٹا کھول دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور یہ آج یہ معاملہ ادھر ایسے لگتا نہیں ہے کہ مجھے کہ گورنر پنجاب نے خود سے جو ہے نا یہ سٹینڈ لیا ہو۔ ان کو آخر بات جو ہے نا وہ ضرور لیڈرشپ کی ہوگی، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں چاہے آصف علی زرداری ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ مریم نواز نے ہمیشہ ان کا خیال نہیں کیا پیپلز پارٹی کا، بقول پیپلز پارٹی کے۔ آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری جولائی کے مہینے میں لاہور تشریف لائے تھے۔ جب وہ لاہور آئے تو کوئی بھی آئینی عہدہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی گورنر آئینی عہدہ اتنا بڑا ملک کا صدر ہے، اتنا بڑا آئینی عہدہ ہے، تو مریم نواز نے استقبال کرنا تھا۔ انہوں نے اس وقت مریم نواز نے لاہور پہنچنے پر آصف علی زرداری کا استقبال نہیں کیا تھا، جس کے بعد پھر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا مریم نواز کو۔ اور آصف علی زرداری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کو اپنے مہمانوں کی وہ اپنے جو ہے نا وہ آئینی عہدوں کا احترام نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے کون سے سیاسی دوست ہمارے لیے بہتر ہیں۔ تو خیر یہ اس طریقے سے تنقید ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین جو ہیں وہ متعدد بار تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے وہ حکومت کے اندر ہو، چاہے انہوں نے کوئی اپنے مختلف تھانوں کے اندر اپنے من پسند جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے من پسند لوگ لگوانے ہیں یا کوئی سیکٹری لگوانا ہے کسی ادارے کے اندر، تو وہ کوآپریٹ اس طریقے سے گورنمنٹ نہیں کر رہی جس طریقے سے ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ اتحادی ہیں پنجاب کے اندر، تو اتحادیوں کے ساتھ تو مل کر چلنا پڑتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ شرارتیں تھوڑی بہت کریں گے۔ اب وہ شرارتیں نظر آ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسری خبر دے دوں کہ ایک طرف تو آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے 63A کے حوالے سے، وہ 30 ستمبر کو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر 5 رکنی بینچ تھا۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں آتھر جج ہیں، اور اب اس آتھر جج نے بینچ کے اندر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس وقت تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک پرانی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی۔ ناظرین، یہاں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک نئی ٹینشن بن گئی ہے کہ اب وہ کیا کریں گے۔
میں پھر وہی کہوں گا، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ نیا بینچ بنا لیں گے، لیکن نیا بینچ بنا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں کہ جب اپیل میں کوئی جائے گا تو اس وقت اس بینچ کے اندر جو آتھر جج ہوگا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب جسٹس منیب اختر وہ جج تھے جو عمر عطا بندیال کے دور میں جنہوں نے 63A کا فیصلہ خود لکھا تھا، تو اس لیے قاضی فائزہ کے لیے بڑی مشکل ہو جانی ہے کہ وہ اب کیا کریں، نیا بینچ بنے گا یا دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی بحال ہوتی ہے، تو یہ بھی 1-2 دن تک پتہ چل جائے گا۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی کہ ہم ہر صورت آئینی عدالتیں بنائیں گے، آئینی ترمیم کریں گے، اور ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ ججز کے اوپر ان کی نیت پر شک کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر شہباز شریف کا نام لیا، انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیت پر شک کر سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کی نیت پر شک کر سکتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے اپنا کہا کہ میری نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ تو ڈٹ گئے جی کہ میں جو ہے نا آئینی ترمیم کریں گے اور آئینی عدالتیں بنیں گی۔ اب وہ آئینی عدالتیں، آئینی ترمیم اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب 63A ریورس ہوگا، اور اس کے بعد اگر یہ مولانا نہیں ہے تو مولانا ان کے ساتھ نہیں آتا تو سینٹ کے اندر تو پھر مسئلہ ہے ہی ہے۔ سینٹ کے اندر 5 ووٹ مولانا فضل الرحمان کے ہیں اور 3 ANP ہے، ANP بھی انکار کر چکی ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور اختر مینگل کو اگر کریں گے تو اختر مینگل نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ 2 ووٹ میرے ہیں، 2 ووٹ اگر آپ نے لینے ہیں تو 2000 بندہ جو ہے وہ مسنگ پرسن اس کو رہا کر دیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ نہ ہونے والی بات ہے۔ وہ 2000 چھوڑ کے 200 چھوڑ کے 20 چھوڑ کے شاید 2 بھی بڑی مشکل سے وہ رہا کریں، مسنگ پرسن والے جو ہیں ان کو منظر عام پر لائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم میں کامیاب ہوتی ہے، آئینی ترمیم کروانے میں، آئینی عدالتیں بن جائیں گی 25 اکتوبر سے پہلے یا نہیں۔ 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ اپنے وہ چیف جسٹس کا حلف لیں گے یا قاضی فیصل صاحب کرسی پر بیٹھے رہیں گے، یا پھر ان کی خواہش یہی ہے کہ ادھر سے میں 25 تاریخ کو فارغ ہوں تو 26 تاریخ کو آئینی عدالت کے اندر چیف جسٹس بن جاؤں۔ تو اب تک کے لیے اتنے ناظرین، اللہ حافظ۔